السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ مسجد میں آتے وقت سنت اعتکاف کی نیت کر کے آئے ہوں گے۔ آپ لوگ یہاں سامنے آ جائیں تو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ پیچھے مجھے ایسے مڑنا پڑے گا، نہیں تو ادھر معافی چاہتا ہوں آپ کو تکلیف دینے کے لیے، کیونکہ آئی کانٹیکٹ جب ہوتا ہے نا تو بات چیت اچھی ہوتی ہے۔ اس کا ایک اس کو کیا کہیں گے، ایک سائیکالوجی، ایک نفسیات ہے کہ جب آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ دل تک جاتا ہے، اور اسی لیے جو آج کل ایجوکیشن میں جو آڈیو ویژول آیا ہے نا، صرف صوتی نہیں، صوتی بصری جو اشیاء ہیں جس کو استعمال کر کے تعلیم دی جاتی ہے وہ جلدی اخذ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ صرف آواز سنائی جائے تو دکھا کے بتانا جو۔ تو اسی طرح جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھ میں دیکھ کر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ دیر تک قائم اور دائم رہتا ہے۔ گفتگو کے آداب میں سے یہی ایک ہے یہ بات کہ ایسا نہ کرو کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور منہ کہیں اور گھما کے بات کر رہے ہو، تو ایک طرح کی بے ادبی ہے اور بد اخلاقی ہے کہ آپ بات اس سے کر رہے ہو لیکن چہرہ اس کی طرف نہیں ہے۔ سلام پیش کرنے کے آداب میں سے بھی یہ، قبر پر بھی جاؤ تو سلام پیش کرو تو چہرے کی طرف کھڑے ہو کے، کیونکہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، تو قبلے کو پیٹھ ہو اور مرحوم کے چہرے کی طرف ہمارا رخ ہو، اور پھر ہم سلام کریں ان کو، پھر ان کے لیے ہم اصالہ ثواب کریں۔ اس طرح ابھی میں کل بدھ کے دن ہی میں واپس آیا حج اور زیارت مدینہ سے الحمدللہ، تو مواجہ اقدس میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روبرو ہو کر ہم سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے اور سرکار کے چہرے کی طرف، کہ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو یہ سارے آداب اجتماع میں آنے کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹینڈنگ فار دا سیک آف اٹینڈنگ، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ ایسے نہیں ہے کہ بس حاضری لگانی تھی تو آگے، اب آپ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کے لیے لمحات ہوتے ہیں اس کو آپ غنیمت جانیے کہ آپ کے لیے یہ ایک انٹرنشپ ہے۔ جیسے کسی بھی بڑی کمپنی میں آپ بڑی ڈگری لے کے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کو کوئی بڑی پوسٹ نہیں دیتا، بلکہ آپ کو انٹرنشپ سے گزارتے ہیں، یعنی تجربہ کار لوگوں کے زیر نگرانی آپ سے کام لیا جاتا ہے۔ پھر جب آپ وہ تجربات سے واقف ہو جاتے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اخذ کرتے ہیں، پھر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ابھی آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں
لیکن ہماری زندگی ایک کتاب ہے آپ کے لیے، تو اس کتاب سے بھی پڑھیے. جو کاغذ کی کتاب سے آپ پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی بھی ایک کتاب ہے، اس کو بھی پڑھیے، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو جب آپ مسجد میں آئے ہوں گے تو میں گمان یہی رکھتا ہوں، مومن سے اچھا گمان کرنا چاہیے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ نے سنت اعتکاف کی نیت نہیں کی ہوگی، یا آپ نے مسجد میں آتے وقت سنتوں پر عمل نہیں کیا ہوگا. کئی سنتیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی. میں بار بار اس پر اصرار کرتا رہتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ فرمان عالی شان نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ فساد امت کے دور میں اگر کوئی میرا امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب اگر ہم گنیں گے کہ ہماری مسجد میں داخل ہونے کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کتنی سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا. اس کو یوں کمبائن کر سکتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح پڑھ سکتے ہیں. پھر داہنا قدم مسجد میں پہلے داخل کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے. بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، ایسا نہ کریں. پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے تیری رحمت کے. یہ لفظ بلفظ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک اور سنت جو ہم سے اکثر مس ہوتی ہوگی وہ ہے جوتے اتارنے کی سنت. اب مسجد میں تو پہلا قدم داخل کرنا ہے رائٹ والا، دائنا، لیکن جوتے سے پہلا قدم کون سا نکالنا ہے بتائیے جی؟ لیفٹ نا، بایاں والا. پہننے میں رائٹ اور نکالنے میں لیفٹ. اب اگر آپ جوتے سے پہلے لیفٹ قدم نکالتے ہیں لیکن مسجد میں تو آپ کو پہلے دائنا قدم ڈالنا ہے، تو وہ تو قدم جوتے میں ہی ہے، تو پھر اس سنت پہ عمل کیسے ہوگا؟ تو دس از ویئر ایکسپیرینس کاؤنٹس. اس میں تجربہ کام آتا ہے. اس میں ہم نے بڑوں سے یہ سیکھا کہ آپ پہلے لیفٹ قدم نکال لیں اور اس کو اسی جوتے پہ رکھ دیں، لیفٹ جوتے پہ. پھر رائٹ قدم نکالیں جوتے سے اور اس کو مسجد میں رکھیں، اور پھر بایاں قدم مسجد میں رکھ کے دونوں جوتے اٹھا لیں. تو اس طرح ان دونوں سنتوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے گا. تو یہاں جو ہم آتے ہیں صرف بیان سننے اور واہ واہ سبحان اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں کیا، یا پھر اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اب کبھی اس دعا پہ آپ نے غور کیا کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے تیری رحمت کے. اور جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک. کہیں کہیں وہ رحمتک بھی لکھا ہوتا ہے، الگ الگ نیریشنز ہو سکتے ہیں. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ کیا مانگتا ہوں؟ تیرا فضل مانگتا ہوں. اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا اپلائی کریں اپنے مائنڈ کو، بندہ بازار سے سب کچھ چھوڑ کے آتا ہے، کہیں اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، تو جو بندہ فجر پڑھتا ہے پھر ظہر پڑھتا ہے تو اس نماز، یہ دو نمازوں کی برکت سے درمیانی جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. پھر عصر تک کام میں لگا رہا اور کچھ مسٹیک ہو گئی تو عصر پڑھ لی تو وہ معاف ہو گئے. اس طرح دو نمازوں کے درمیان کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی کی تلاش میں وہ مسجد میں آتا ہے کہ اللہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میں آ گیا ہوں تیری بات، اب تیری رحمت چاہتا ہوں، تو رحم کرے گا تو معاف ہو جائے گا، تو میں تیری رحمت چاہتا ہوں. اندر آ گیا. اب جب باہر نکلتا ہے تو اس کو روزی کی فکر ہے، تو اب وہ کیا مانگتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اب یہ فضل کو اگر سورہ جمعہ میں لے جائیے آپ
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے. جب اذان ہو جائے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان ہو تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف, یعنی نماز کی طرف. وذروا البیع, اور تجارت کو چھوڑ دو. وہاں چھوڑنے کا حکم ہے. جب وقت ہو گیا نماز کا اب اس کو چھوڑو, چھوڑ کر آؤ, مانگو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ تیرے رحمت کے دروازے کھول دے, میں کام دھندا سب چھوڑ کے آیا ہوں. مولا اب میں پڑھ چکا, اللہم انی اسألک من فضلک, اب جو چھوڑ کے آتا ہوں اس میں تیری برکت مانگتا ہوں میں. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب نماز ہو گئی نا, اب مانگو میرا فضل, اب مانگو روزی, اب دوں گا. تو یہ کنسپٹ جب دماغ میں بیٹھ جائے گا تو مسجد میں آنے جانے کا سلیقہ بھی آ جائے گا. جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے, کبھی کبھی سب نہیں چھوٹا سمجھتے ہوں گے, کیوں الزام لگاؤں سب پر, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی لائٹلی لیتا ہے کہ چلو اس سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو ٹھیک ہے, لیکن کرے تو کتنا ٹھیک ہے یہ اس گفتگو سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. امید ہے کہ آپ سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کا میرا عنوان حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے. ویسے تو کل ان کی تاریخ گزری 18 ذی الحجہ, اور یہ جو مہینے حج کے مہینے ہیں, الحج اشہر معلومات, اللہ نے فرمایا حج کے مہینے جانے ہوئے ہیں. کون سے مہینے ہیں؟ شوال, ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے یہ 13 دن جو ہیں یہ حج کے دنوں میں شمار ہوتے ہیں, حج کے مہینوں میں. مگر یہ مہینہ اپنے اندر 2 عظیم اسلامی تاریخیں اور لے کر کے آتا ہے. اس میں ایک شہادت سیدنا عثمان غنی ہے اور دوسری شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. تو کل جو تاریخ گزری 18 ذی الحجہ وہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی تھی, اور ان کے تعلق سے کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ نعت شریف بھی سننے کے شوقین ہیں, تو کیا خیال ہے کچھ نعت ہو جائے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اجالا جس کا ہے 2 جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے. انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے. جمیل وہ ہیں, شکیل وہ ہیں, کفیل وہ ہیں, وکیل وہ ہیں. جمیل وہ ہیں, جمیل وہ ہیں, شکیل وہ ہیں, کفیل وہ ہیں, وکیل وہ ہیں, خلیل وہ ہیں, جلیل وہ ہیں. ہر ایک ادا ان کی نت نئی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
کچھ ایسا سکون پایا سرکار کے قدموں میں، کچھ ایسا سکون پایا سرکار کے قدموں میں، دل کیف سے بھر آیا سرکار کے قدموں میں، دل کیف سے بھر آیا سرکار کے قدموں میں، مسجد کا ہر ایک چپا واللہ ہے نورانی، مسجد کا ہر ایک چپا واللہ ہے نورانی، واللہ ہے نورانی، کچھ نور عجب پایا سرکار کے قدموں میں، کچھ نور عجب پایا سرکار کے قدموں میں۔ ویسے تو ہر چپا چپا نور برساتا ہے، مگر ابھی آج کل کے حاجیوں کو وہاں جانے نہیں ملتا۔ ہم لوگوں نے جہاں پر پایا ہے نا موقع، پہلے 92 سے لے کے ابھی تک، تو ایک باب ہے باب جبریل، وہاں سے جب آپ انٹر ہوتے، ابھی نہیں ملتا موقع، وہ بندی ہے حاجیوں کے لیے، تو بندی ہے۔ تو وہاں سے جب ونس یو انٹر تو رائٹ سائڈ میں سامنے اصحاب صفا کا چبوترا ہے، لیفٹ میں جو جگہ ہے ایک ایسی، اس کو کہتے ہیں قدمین شریفین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف اسی طرف ہیں۔ تو اکثر مدینے کے جو عاشقان نبی ہیں نا، وہ اکثر وہیں بیٹھا کر، میں نے تو کبھی کبھی وہاں رات پوری گزاری ہے، اور بیٹھ کے وہاں، اور وہیں بیٹھ کے یہ نعت میں نے لکھی تھی، سرکار کے قدموں میں کچھ ایسا سکون پایا سرکار کے قدموں، رمضان مدینہ کی رونق ہی نرالی ہے، رمضان مدینہ کی رونق ہی نرالی ہے، رونق ہی نرالی ہے، افطار بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، افطار بھی کر آیا۔ اب میری دعاؤں میں کچھ کیف نرالا ہے، وہاں بیٹھنے والی کیفیت بیان کر رہا ہوں جب میں دعا کر رہا تھا۔ اب میری دعاؤں میں کچھ کیف نرالا ہے، کچھ کیف نرالا ہے، آنسو جو بہا آیا سرکار کے قدموں میں، آنسو جو بہا آیا سرکار کے قدموں میں، بھیجے تھے سلاموں کے احباب نے جو تحفے، بھیجے تھے سلاموں کے احباب نے جو تحفے، احباب نے جو تحفے، میں پیش وہ کر آیا سرکار کے قدموں میں، میں پیش وہ کر آیا سرکار کے قدموں میں، سرکار قیامت میں کوثر بھی پلائیں گے،
سرکار قیامت میں کوثر بھی پلائیں گے، کوثر بھی پلائیں گے، زمزم تو میں پی آیا سرکار کے قدموں میں، زمزم تو میں پی آیا سرکار کے قدموں میں، سب کچھ تو انہی کا ہے، میں نظر ہی کیا کرتا، سب کچھ تو انہی کا ہے، میں نظر ہی کیا کرتا، میں نظر ہی کیا کرتا، بس نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، بس نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، رضوان تیری قسمت ہے، تو ان کا ثناء ہے، رضوان تیری قسمت ہے، تو ان کا ثناء ہے، تو ان کا ثناء ہے، پایا ہے یہ سرمایہ سرکار کے قدموں میں، پایا ہے یہ سرمایہ سرکار کے قدموں میں، کچھ ایسا سکون پایا سرکار کے قدموں میں۔ تو آج کی جو انیشل گفتگو رہی اس میں ہم نے سنت سیکھی، مسجد میں داخلے کی اور مسجد سے باہر جانے کی، اس کی دعاؤں کی جو حکمت ہے اپنے طور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس میں اور کیا حکمتیں ہیں، ہم ساری چیزوں کو تو نہیں سمجھ سکتے اور سمجھا سکتے، لیکن واٹ ایور وی انڈرسٹینڈ تو وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا انشاءاللہ۔ نہیں اگر اعتکاف کی نیت کر کے آئیں تو ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نویتو سنت الاعتکاف، اے اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، ہمیشہ اس کی عادت بنائے رکھیں۔ یہ باتیں بار بار اس لیے دہرانی پڑتی ہیں کہ دہرانا بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس صورت سے ایک آیت بھی ہے، درود شریف میں نے آپ کو پڑھایا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو بے شک قیامت کے دن اس کی جو سختی ہوگی نا، دہشت ہوگی قیامت کے دن، اور جو گرمی ہوگی، اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ۔ جب اس شعر کو انکلوڈ کیا ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی وجہ بھی ہم کو سمجھنی چاہیے کہ کتنی سخت گرمی، یہ ابھی 40 ڈگری ہو جاتا ہے تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو کائنات کا جو ایک نظام ہے نا، جو سیارے ستارے سب گردش کرتے ہیں، اس میں کچھ سلونس آ رہا ہے، دھیما پن اس میں آ رہا ہے، تو جو دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے دن زمین پر، وہ اب 25 گھنٹے کا ہونے لگا ہے، یعنی روٹیشن جو ہو گیا نا جو اس نظام کائنات کا، اس میں تھوڑی کمی آ گئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے اس میں راز۔ اسی طرح سورج کا اور زمین کا جو فاصلہ ہے اس میں بتدریج کمی ہونے لگی ہے۔ اب ہمارے آقا نے جو فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، اور ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں اس وقت ڈوب رہا ہوگا، غوطہ لگا رہا ہوگا۔
تو اس وقت کتنی گھبراہٹ ہوگی. کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس روز قیامت کی دہشتوں سے، گھبراہٹوں سے اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میں نے سورہ فتح کے آخری رکوع کی کچھ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، لمبی آیت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. خیر، آگے میرا عنوان نہیں ہے، جہاں تک میرا عنوان ہے وہیں تک میں اس کو پڑھتا ہوں. اس میں اگر آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ بھی بولیے محمد اللہ کے رسول. آواز نہیں آئی؟ اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. ایک طبقہ اسی پہ لگا ہوا ہے کہ وہ تھے، ابھی نہیں ہے. کلمہ ہی کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کلمے میں یہ نہیں کہ وہ حضور تھے، وہ ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا، یہ اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں. اور لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا ہے نا. تو کلمہ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن کلمہ کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علماء سے میں نے برسوں پہلے یہ نقطہ سنا تھا جو آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں. اگر یہ کلمہ یوں ہوتا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، تو ایک طرف نام محمد ہوتا اور آخر میں اس میں ذات ہوتا. ڈسٹنس ہے نا. اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے کہ کلمہ بھی ایسا بنا دیا کہ اب یہ دونوں نام ایک ساتھ میں بیچ میں ہے. لا الہ الا اللہ، یہ آیا نا اللہ محمد رسول اللہ، بیچ میں کوئی گیپ ہی نہیں ہے. بولو نا محبت سے، بلند آواز سے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کتنا بڑا بڑا پیغام دے جاتی ہیں. کلمے پہ نظر ڈالیے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. سیدھا سادہ ترجمہ ہوا محمد اللہ کے رسول ہیں. اب آگے دیکھیے والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے جو ان کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پر بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، آپس میں نرم دل ہیں. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. ہم لوگ کبھی کبھی آپس میں اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں اور رحماء بینہم میں، یعنی آپس میں نرم دل ہیں. اور کیا ان کی علامت ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا. کیوں ایسا ہے؟ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے ایسا ہے. اور کیا نشانی ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے. اب اس کی ایک تفسیر علماء یہ بیان مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد صدیق اکبر ہیں. آپ کی آواز کم نہیں ہونی چاہیے نا، یہ مرکز ہے، مرکز. یہاں آواز بھی مرکزی ہونی چاہیے آپ کی. سب ماشاءاللہ پوری دنیا اس کو سنتی ہے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر، تو پتہ چلے کہ یہاں زندہ لوگ رہتے ہیں.
والذین معہ، وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ ساتھی ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ تو والذین معہ سے مراد صدیق اکبر ہیں، اشداء علی الکفار سے مراد فاروق اعظم ہے، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حالات کے سلام کے یہ اشعار بھی پڑھا کیجئے اور سمجھا کیجئے، بس دو چار اشعار رٹ لیے ہیں بس، اسی پہ اس کو بھی نہیں سمجھتے۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں لیکن انسپائر کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، پوری سیرت مصطفیٰ اس کلام میں آ جاتی ہے۔ اس کلام کو، اس سلام کو اردو زبان کا قصیدہ بردہ کہا گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو دو ہوئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم دلی۔ عثمانی غنی ہے، اتنی نرمی تھی آپ کے مزاج میں کہ اس کو یوں بیان کیا گیا۔ یہ عثمانی غنی سے مراد عثمانی غنی ہے۔ اور پھر چوتھے، ان کو دیکھو گے تو چہرے پہ رکوع کے سجدے کے نشان نظر آئیں گے، کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں۔ یہ مولا علی ہے، سبحان اللہ۔ مسلسل عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، بس اسی میں، اور اس کا نشان ان کے چہروں پر نظر آتا تھا۔ تو یہ چاروں خلفاء کا ذکر اس طرح سے اس حسین پیرائے میں، اس آیت کے ضمن میں اللہ کے کلام میں موجود ہے، اور اسی ترتیب سے خلافت بھی موجود ہے اور فضیلت بھی موجود ہے۔ بولیے نا محبت سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے، اور ایک مرتبہ اور بلند آواز سے بولیے۔ اور آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، معدن العزت والعرفان، مجہد جیش العسرۃ فی رضا الرحمن، امیر المؤمنین و امام المتصدقین لرب العالمین، سیدنا و مولانا الامام ابی عمرو عثمان ابن عفان غنی ذی النورین منبع الحلم والحیاء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ کتنے القاب سے آپ کو یاد کیا جائے، کتنے القاب سے آپ کو یاد کیا جائے۔ ابھی میں نے مدینہ منورہ میں ہوٹل دیکھی، اکثر اسی ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں، انابیہ میں، وہاں ایک ہوٹل ابھی بھی چل رہی ہے، فندق وقف لعثمان ابن عفان۔ وہ ہوٹل جو عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی کے نام پہ وقف ہے، اس کی ساری آمدنی جو ہے وہ غریبوں میں خیرات ہوتی رہتی ہے۔ آپ کا کنواں بھی آج بھی موجود ہے، بیر عثمان آج بھی موجود ہے، بیر روما بھی کہتے ہیں اس کو، وہ بھی موجود ہے، آج بھی اس سے پانی نکل رہا ہے، اور آج بھی وہاں کے باغ میں کھجوریں آتی رہتی ہیں، لوگ جا کے وہاں پر خریدتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مختصر اگر تاریخ ہم ان کا تعارف سمجھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں آپ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نمبر چوتھا یا پانچواں ہے۔ پہلے صدیق اکبر ہیں اور چوتھے یا پانچویں نمبر پر سیدنا عثمان غنی نے اسلام قبول کیا۔ 12 سال تک آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے، اور 18 ذوالحجہ کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینے میں آپ شہید ہوئے۔ آج سوشل میڈیا کے ایفیکٹ کی وجہ سے کہہ لیجئے، یا پھر مس انفارمیشن کی وجہ سے کہہ لیجئے، یا کچھ غلط لوگوں کے انفلوئنس کی وجہ سے کہہ لیجئے، لوگ ان خلفائے راشدین پر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس سے بچانا ہوگا۔ میں ایک آیت اس سلسلے میں ان کے تعلق سے پیش کروں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ نحل کی ایک آیت ہے، وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عدل کا حکم کرتا ہے اور سیدھے راستے پر بھی ہے۔ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ تو یہ میں نہیں کہتا، رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اس کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان کیا گیا ہے۔ اور کیا شان بیان کی گئی ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ عثمان غنی خود بھی صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور دوسروں کو بھی عدل و انصاف کا درس دیتے ہیں۔ تو جن کی شان میں قرآن آیتیں نازل فرما، اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرما رہا ہو،
ان کی شان میں کچھ اور بولنے کی ہمت کس کو ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اس کی ہمت کر سکتے ہیں؟ ہمیں بالکل بھی ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو ہمارا سلسلہ ہمارے بزرگوں سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء سے، صلحاء سے، شہداء سے، صالحین سے اور ائمہ مجتہدین سے جو چلتا چلا آ رہا ہے، انہی عقیدوں پر جس کو آج ہم مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی پہ قائم و دائم رہنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں عثمان غنی کی دو شانیں ہم نے سمجھی، ایک آپ صراط مستقیم پر ہیں، دوسرے دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہاں دعوت دین کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، یہ عثمان غنی سے بھی ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ سارے صحابہ سے ملتا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، کیونکہ یہاں پر دعوتی اسلوب ہے نا گفتگو کا، یہاں پر میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں جو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے ہم عمل کی ترغیب لے کر کے جائیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کچھ نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عبادت کی لذت 4 چیزوں میں پائی ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہر چیز کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، لیکن انسان عام طور پر گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے، نیکیوں میں کڑواہٹ محسوس کرتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کی بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی راہ پر چلنا گویا کسی پہاڑ پر چڑھنا، ایک قدم اٹھاؤ تو دوسرا قدم اٹھانے میں سانس پھول جاتی ہے، پھر تیسرا قدم اٹھانے میں اور سانس پھول جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے چڑھنا، لیکن بڑی کوشش کے بعد جب وہ بندہ اونچائی پر پہنچتا ہے تو پھر نیچے کا نظارہ اس کو تسکین دیتا ہے کہ سارا جو کچھ بھی نظارہ ہے اس کے قدموں میں ہوتا ہے۔ جب وہ اونچائی پر پہنچتا ہے تب وہ قدموں میں ہوتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن گناہ کی راہ پر چلنا گویا ڈھلان سے نیچے اترنا، کہ ایک قدم آپ رکھتے ہو دوسرا قدم خود بخود بڑھتا ہے، اور پھر اگر آپ اس پر تیزی سے چلو گے تو لڑک جاؤ گے اور نیچے پہنچو گے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ راہیں ہیں 2، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک جو ہے وہ ٹیڑھی راہ ہے۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے عبادت کی، اب کیا عبادت میں بھی لذت ہوتی ہے؟ عام طور پر ہم لوگوں کو تو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے کہ 2 رکعت پڑھے، تو کیا بتاؤں حاجی صاحبان اللہ سب کا حج قبول فرمائے، لیکن پوچھتے ہیں کہ سنت نہیں پڑھے تو چلے گا نا، ہم لوگ مسافر ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اور کتنا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حرم ہے اور حرم میں ایک نیکی 1 لاکھ کی ہے، تو کسی وجہ سے نہیں پڑھی، اگر مسافر سنت نہیں پڑھی تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ کام تو کچھ ہے نہیں تو پڑھیے نا، آپ کیوں منع؟ مطلب سب کو شارٹ کٹ چاہیے آج، لیکن یہ اللہ والے جو تھے نا، یہ شارٹ کٹ شہادت کے وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور میں نے اس قرآن کریم کے نسخے کی زیارت کی ہے، ترکی کے میوزیم میں میں گیا ہوں، وہاں پر دیکھا ہے، اور اس پر آج بھی ان کے لہو کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے نیکی کی عبادت کی لذت۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 4 چیزوں میں لذت پائی، عبادت کی لذت۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا فی اداء فرائض اللہ، اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں مجھے لذت ملتی ہے۔ انسان کو جہاں لذت ملے گی دوڑا دوڑا جائے گا، نماز میں لذت ملے گی تو دوڑا دوڑا آئے گا، لیکن اگر لذت نہیں ملے گی تو پھر کنٹالا کرے گا، ارے میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ سارے کام پرائیورٹی پہ ہوتے ہیں، نماز پرائیورٹی پہ نہیں ہے۔ جیسے سفر کر رہے ہیں ہم، اگر ابھی سفر تو اتنی سہولتوں کا ہو گیا ہے کہ سفر میں آج جتنی آسانی ہے پہلے تو نہیں تھی، لیکن سفر میں ڈھابا کدھر ہے یہ تو ہم ڈھونڈتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن نماز کا انتظام کہاں ہوگا یہ پلاننگ میں نہیں ہوتا ہے۔ گوگل پہ یہ نہیں ڈھونڈتے کہ مسجد کہاں ملے گی، حالانکہ پاسبل ہے اگر ہم اپنے سفر کو اس طرح پلان کرنا چاہیں تو یہ سب ذہن میں، آپ کے ذہن میں پلان کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان کی زندگی سے سبق سیکھیں کہ ان کو لذت کس میں ملتی تھی؟ فرائض کی ادائیگی میں، اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں۔ نمبر 2 فرماتے ہیں فی اجتناب محارم اللہ،
اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں مجھے لذت ملتی ہے. دنیا کو حرام میں لذت ملتی ہے، یہ فرماتے ہیں اس سے بچنے میں مجھے لذت ملتی ہے. پھر تیسری چیز فرماتے ہیں فی الامر بالمعروف ابتغاء ثواب اللہ. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے امر بالمعروف کرنے میں، نیکی کی دعوت دینے میں مجھے لذت ملتی ہے. مبلغین سنیں اس کو، اس لحاظ سے نیکی کی دعوت دیں، اس لحاظ سے دین کا کام کریں. آپ علماء بن رہے ہیں، اس لحاظ سے آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں لذت ملنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں. اس لیے نہیں کہ ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اب یہ بیان کرنا ہے، نہیں پوچھیں گے تو نہیں جائیں گے، تو پھر حضرت کو کیا جواب دیں گے، ہمارے مدرسین کو کیا. نہیں، ہم کو اس میں لذت ملنی چاہیے کہ میں شوق سے کروں گا اس کو. اللہ نے مجھے مقام دیا ہے کہ میں لوگوں سے بات کر سکتا ہوں. نمبر 4 پھر فرماتے ہیں فی النہی عن المنکر اتقاء غضب اللہ. اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے برائی سے منع کرنا، اس میں مجھے لذت ملتی ہے. یہ تو آپ کو لذت کی بات ہو گئی. اب ان کے جو خاص اوصاف ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کی. ویسے میں آپ کو بتاؤں، اگر میں سوچ رہا تھا کہ میں کس چیز پر بیان کروں گا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں، کیا میں بیان کروں گا، کیا سمجھاؤں گا، کیا کروں گا، کیسے پریپیئر کروں گا، تو میں نے بے شمار عنوانات پر غور کیا. حالانکہ یہاں اتنا وقت ہوتا بھی نہیں ہے کہ ان سارے عنوانات کو کھولا جائے. میں نے کچھ عنوان نوٹ کیے. جانتے ہو، میں نے نوٹ کرنے لگا تو بہت سوچتے 40 عنوان میری زبان پر آ گیا. 40 عنوانات صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، وہ بھی میری کم علمی کی بنیاد پر. اور جو اصل میں علماء ہیں اگر وہ بولنے لگیں گے تو کتنا بولیں گے. اس میں سے کچھ عنوانات جو میرے ذہن میں ہیں میں آپ کو بتاؤں. سیدنا پہلے تو ان کا تعارف اور ان کا نسب، پھر ان کی قبول اسلام کے واقعات، اس پر ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے. فضائل عثمان غنی قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو لے کر اس پر ایک تقریر ہو سکتی ہے. لقب آپ کا ہے ذو النورین، 2 نور والے، اس پر ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے کہ آپ ذو النورین کیوں ہیں. وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. تو یہ لفظ ذو النورین کیوں ہے، 2 نور والے آپ کو کیوں کہا گیا، اس پر پورا بیان ہو سکتا ہے. اور ایک عظیم عنوان جو ہے نا وہ عثمان غنی سے ہی تعلق رکھتا ہے خاص طور سے، وہ ہے حیا. آپ کو فرمایا منبع الحلم والحلم، منبع الحلم والحیا. حلم برداشت، حیا شرم، اس کا اگر منبع دیکھنا ہو نا، کوئی سورس دیکھنا ہو تو عثمان غنی کی ذات ہے. اور اس کا ایک ٹیسٹیمنی میں آپ کو رکھوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن تشریف فرمائے اور تیبن شریف جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک اوپر اٹھا ہوا ہے. صدیق اکبر آتے ہیں، سلام کر کے تشریف رکھتے ہیں، سرکار اسی طرح تشریف فرما رہتے ہیں. فاروق اعظم آتے ہیں اور پھر حضور اسی طرح تشریف فرما رہتے ہیں. عثمان غنی نے جیسے آ کے سلام کیا، سرکار نے اپنے تیبن شریف کو برابر کر لیا. سبحان اللہ، بولیے نا. تو پوچھا گیا کہ حضور 2 صحابی آئے اور آپ نے اسی طرح تشریف رکھی، عثمان غنی آئے تو آپ نے تیبن شریف کو جو ہے کور کر لیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ ایک مستقل عنوان ہو سکتا ہے، شرم و حیا عثمان غنی کے آئینے میں. سبحان اللہ. اسی طرح سے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عثمان غنی کی سخاوت اور فیاضی. سخاوت تو ایسی ہے کہ آپ نے جو سخاوت کا اظہار فرمایا تھا جب کنویں کو خریدا تھا اور مسلمانوں کے وقت کیا تھا اور ایک مرتبہ قحط پڑا تھا، تو کافی تفصیلی واقعات ہیں، وقت نہیں ہے. تو میرے آقا نے 2 مرتبہ ان کو بشارت دی تھی کہ آج عثمان نے جنت خریدی ہے. مسلمانوں کے لیے صرف کنواں نہیں خریدا بلکہ عثمان نے جنت خریدی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مسلمانوں کی جان اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں. اللہ نے خرید لیا ہے. یہاں عثمان غنی نے جنت خرید لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. بلکہ حضور نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہ عثمان غنی کی سعادت ہے ماشاءاللہ. اسی طرح غزوہ تبوک میں آپ کی خدمات، مسجد نبی کی توسیع میں آپ کا کردار، ان کی عبادت اور تلاوت قرآن،
اسی طرح آپ جامع قرآن بھی ہیں، قرآن پاک کو جمع کرنے کا جو آپ کارنامہ ہوا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ انفاق فی سبیل اللہ، تہجد اور خشیت الہی اور عفو درگزر، تواضع انکساری، بطور تاجر دیانتداری اور امانت، خلافت عثمانی، فتوحات عثمانی، بحری فوج کی بنیاد، پھر انتظامی صلاحیتیں، رعایا کے حقوق کا تحفظ، اور اس کے بعد فتنوں کے مقابلے میں صبر اور شہادت کے وقت تلاوت قرآن، یعنی بے شمار عنوانات پر میں صرف اس لیے پوائنٹرز دے رہا ہوں کہ کم سے کم یہ باتیں آپ کے ذہن میں تو آ جائیں کہ اتنی خوبیوں کے مالک تھے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ تو ان کی خاص 3 اوصاف میں آپ کو بتاؤں۔ نمبر 1، ہدیہ مال و جان، یعنی اللہ کے نام پر مال اور جان قربان کرنے کی بات آتی تھی تو عثمان غنی کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ نمبر 2، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جانا۔ شہادت کی خبر حضور نے پہلے ہی دی تھی۔ میں بتاؤں آپ کو، ایک کنواں ہے مسجد قباء کے باہر، اس کو بند کر دیا گیا تھا سعودی حکومت کے ابتدائی دور میں۔ ہم لوگ صرف وہاں جا کے وہ مٹی دیکھ کے آتے تھے، وہ بھی ڈر ڈر کے جاتے تھے کہ کہیں پکڑ نہ لیں لوگ۔ تو ابھی اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، ابھی وہاں پر ایک فاؤنٹن بھی بنا دیا گیا ہے، اس کا تختی بھی لگا دی گئی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا، اسی باغ کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ کنواں ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے دروازے پہ دستک دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ آپ لوگ ٹھنڈے ہو گئے، دروازہ کھولو اور کہو کہ تم کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ دروازہ کھولا تو صدیق اکبر تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے ان کو جنت کی۔ اور یہ واقعہ جب ہم مدینے میں بیان کرتے ہیں نا، وہ جگہ کھڑے ہو کر، تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا جانتے ہیں دروازے کے پیچھے کون ہے، حضور جانتے ہیں۔ حضور میرے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ افتح لہو وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو فاروق اعظم تھے، تو میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تیسری مرتبہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو ہمارے وہ آقا جو اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا نے اب کیا فرمایا، افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، یعنی کھول دو دروازہ اور آنے والے کو بتا دو کہ ایک مصیبت جو ان کو پہنچے گی اس کے بعد وہ جنتی ہیں۔ دروازہ کھولا تو عثمان غنی تھے، عثمان غنی تھے۔ اب جب عثمان غنی سامنے آئے تو جنت کی خوشخبری پر تو آپ نے کہا الحمدللہ، اور جب یہ مصیبت کی بات بتائی گئی تو ایسا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی مصیبت آئے گی تو آپ دعا کر دیجئے نا میری مصیبت۔ یہ ہے آپ کا حلم، یہ ہے آپ کا تقوی، یہ ہے آپ کی بردباری، یہ ہے آپ کی تقدیر الہی پر راضی برضا رہنے کی خصوصیت۔ آپ نے صرف ایک جملہ کہا اللہ المستعان، کیا کہا، اللہ المستعان، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ مددگار ہے۔ اگر مصیبت آنے والی ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ میرا مددگار ہے، ہم بھی آج یہ لفظ سیکھ لیتے ہیں اللہ المستعان۔ بولیے، اگر کوئی سامنے مشکل دکھ نظر آ رہی ہو نا، گھبرانا نہیں، یہ لفظ بولنا، کیا بولنا۔ تو آج اس سے کم اتنا تو ہوا کہ عثمان غنی کی زندگی سے کچھ ہم نے ایک لفظ تو لے لیا۔ یہ ان کے لیے کتنا بڑا خراج عقیدت ہوگا ان کی بارگاہ میں، اور ہمارے لیے کتنی بڑی سہارے کی بات ہو جائے گی۔ کیا لفظ ہے، بولیے، زور سے بولیے، اور ایک بار اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی تو میں اس مصیبت کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس سے میرے آقا کا علم غیب بھی ہمیں معلوم ہوا۔ اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ حضور نے بتایا کہ تمہیں امتحان سے گزرنا ہوگا تو سمجھ گئے تھے کہ اب مجھے شہادت کے مرتبے پر ایک دن پہنچنا ہے۔ ابھی تو حضور تشریف فرمائے، اس کے بعد صدیق اکبر کا دور، اس کے بعد فاروق اعظم کا دور، اس کے بعد عثمان غنی کا دور آئے گا، وہ بھی 12 سال کی خلافت کے بعد یہ ہونے والا ہے، اس کی خبر حضور ابھی دے رہے ہیں۔
اور کچھ لوگوں کو ابھی بھی یہی کنفیوژن پڑا ہوا ہے کہ حضور غیب جانتے کہ نہیں جانتے. اللہ کے بندو کچھ تو شرم کرو. کیا منہ دکھاؤ گے اس رسول کو قیامت میں؟ ان کے بارے میں شان والی باتیں سوچو. کمی ان میں رکھی نہیں اللہ نے، کیونکہ حضرت حسان ابن ثابت نے یہ لکھا ہے نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. خیر اس کو بھی ابھی نہیں کھلتا، لیکن ایک آیت پیش کر کے مکمل کرتا ہوں. کتنے راضی تھے وہ شہادت سے جانتے ہیں؟ ہم کو اگر پتا چلے کہ اللہ کی راہ میں مصیبت آنے والے تو پھر ہم یہی دعا کریں گے اللہ یہ سب ٹل جائے، ہم کو یہ تکلیف نہ ہو. لیکن قرآن نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. یعنی صحابہ کرام میں سے کچھ وہ ہیں جو شہادت کا رتبہ پا چکے اور ابھی کچھ انتظار کر رہے ہیں. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ انتظار کرنے والوں سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے ان کی شان قرآن میں یوں بیان فرمائی. اس طرح ان کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے ان کی شہادتوں سے پہلے. اللہ ان کو بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ کس قدر ان کے فضائل ہوں گے اور کتنے مناقب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے جامع قرآن اے عثمان میری جان، اے جامع قرآن اے عثمان میری جان، دل تجھ پہ فدا جان تیرے قربان میری جان، دل تجھ پہ فدا جان تیرے قربان میری جان. تو وہ کہ تیرے سر پہ سجا تاج حیا کا، تو وہ کہ تیرے سر پہ سجا تاج حیا کا، تو ملک سخاوت کا بھی سلطان میری جان، تو ملک سخاوت کا بھی سلطان میری جان. اے جامع قرآن اے عثمان میری جان. اتنے سر افلاک پہ تارے بھی کہاں ہیں، اتنے سر افلاک پہ تارے بھی کہاں ہیں، جتنے ہیں تیرے خلق، جتنے ہیں تیرے خلق پہ احسان میری جان، جتنے ہیں تیرے خلق پہ احسان میری جان، جتنے ہیں تیرے خلق پہ احسان میری جان. یہ عزت و عظمت نہ ملی اور کسی کو، یہ عزت و عظمت نہ ملی اور کسی کو، سرکار نے بخشے تجھے دو جان میری جان، سرکار نے بخشے تجھے دو جان میری جان، سرکار نے بخشے تجھے دو جان میری جان. اللہ ہم سب کو سیدنا عثمان غنی کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.